اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اور اگر اس پرچم کو یوں ہی اونچا رکھنا ہے تو نوجوانوں کو اب ڈرگز اور اس جیسی تمام تر چیزوں کو خیر بات کرنا پڑے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں سی بی یو کے مقام پر، جہاں پر روٹری کلب کی جانب سے باقاعدہ طور پر سے نو ٹو ڈرگز کو لے کر ایک ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جائیں گے ریلی کے اندر، بات کریں گے اور آپ کو تاثرات سنائیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے تمام تر چیزیں رک سکتی ہے، کیونکہ اگر اس ملک کو آگے لے کے چلنا اور اس سبز ہلالی پرچم کو یوں ہی اونچا رکھنا ہے تو نوجوانوں کو صحت مند ہونا پڑے گا۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ ڈی جی نارکوٹکس کنٹرول گورنمنٹ آف سندھ موجود ہیں۔ سر، سب سے بنیادی چیز مجھے بتائیے گا کہ اس طرح کی ریلیز ہوتی ہیں، واک کی جاتی ہیں، مگر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان چیزوں سے ہیلتھ جو ماؤتھ کینسر ہے وہ رک سکتا ہے؟ یہ بیسکلی جو واکس، یہ اس طرح کی واک ہوتی ہیں وہ اویئرنیس واکس ہیں، جس میں بہت سے گورنمنٹ ادارے اور نان گورنمنٹل ادارے جیسے روٹری ہے اور این جی اوز ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ اویئرنیس کیمپین ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، تو اس اویئرنیس کیمپین کے ذریعے بہت افیکٹ ہوتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے۔ ہر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرگز کے یوز سے، ایسی چیزوں کے یوز سے جو مضر صحت ہیں، ان سے انسانی صحت کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس طرح کے ان چیزوں سے کینسر بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ معاشرے کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ سر، اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے تو روزانہ کی بنیاد پر تقریباً آن این ایوریج جو ہے وہ 44 کیسز ماؤتھ کینسر کے سامنے آتے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ حکومتی سطح پر جو ہے وہ کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ اویئرنیس سیشنز ہیں، ہم ابھی اویئرنیس سیشن کر رہے ہیں 20 تاریخ کو لیاری میں اسکولز کا، کوئی 70 سے 75 اسکولز کے بچے ہوں گے وہاں۔ اس کے علاوہ جو پریونشن ہے اس کا تو دیکھیں کینسر جو ہے وہ ڈاکٹر اور ہاسپٹلز کا وہ کرتے ہیں، باقی ہم اویئرنیس کیمپینز میں کرتے ہیں، اور دوسرا پریونشن کرتے ہیں سنتھیٹک ڈرگز کا، جو ڈرگز اور جو ایسی چیزیں ہیں جو نارکوٹکس سبسٹینس میں آتی ہیں، ان کے سیلرز، ان کے بائرز اور ان کو پروموٹ کرنے والے لوگوں کو ہم قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں، ان کے اریسٹ بھی ہوتے ہیں، ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ پیغام صرف یہی ہے کہ کینسر کو روکنا ہے اور جتنا ممکن ہو سکے۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ڈی جی موفا بھی موجود ہیں۔ سر، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سر، میں تھوڑا سا وقت آپ کا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ اس طرح کے کیسز روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سامنے، ایک اچھی چیز ہے، اچھا انیشیٹو ہے، واک کی آگاہی مہم تھی بچوں کے لیے خاص کر۔ سر، 44 کیسز میں بات کروں آن این ایوریج روزانہ کی بنیاد پر سامنے آتے ہیں، تو موفا جو ہے وہ کس طرح کے اقدامات کرے گا خاص چیز اس چیز کو روکنے کے لیے؟ تھینک یو۔ آئی تھنک آج کی واک جو ہے یہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا کرپلنگ پولیو ڈیزیز، جو کہ پاکستان اور افغانستان میں ابھی بھی موجود ہے انفارچونیٹلی، لیکن یہ ماؤتھ کینسر اور ڈرگ ابیوز کے لیے بھی ہے جو آج کی واک ہے۔ بیسکلی یہاں پہ ینگ جنریشن نے جوائن کیا ہے، روٹیرین نے جوائن کیا ہے، پیپلز فرام آل واکس آف لائف۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، کراچی میں خاص طور پہ گٹکا کا، ماوا کا، ڈرگ ابیوز کا، نہ صرف اپنی صحت تباہ کرتے ہیں بلکہ ہماری ارد گرد بھی بڑے اس کی صفائی کا بھی نقصانات ہوتے ہیں، صفائی خراب کرتے ہیں۔ اٹس ناٹ the kind of the image and the nation that we want to build۔ سو بڑے ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نوجوان نسل خود بھی شامل ہے اور وہ یہ پیغام پھیلانے میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ اچھا سر، ایک چیز اچھی چیز ہے، آپ نے بھی خود بھی کہا یہ واک بھی اچھی چیز ہے، آگاہی مہم بھی ہونی چاہیے، لیکن اس شہر کی بات کی جائے 2 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے، جگہ جگہ پر یہ منشیات فروشی عام ہوئی ہوئی ہے، اس کے لیے نچلی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہ صرف سرکاری اداروں کا کام نہیں ہے، میرے خیال میں کہ ہول آف دا سوسائٹی اپروچ، اس میں فیملیز کا رول آتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کا رول آتا ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا رول آتا ہے، اور نوجوان نسل کے خود پیئر پریشر بھی آج کل بڑی چیز چل رہی ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ اسپیکرز نے کہا۔ تو میرے خیال میں ہم سب کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی پڑے گی اس طرح کی جو مینس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ آخری کیا پیغام دینا چاہیے؟ میرے خیال میں کہ ہم ایک صحت مند معاشرہ بننے کے لیے وی ہیو ٹو سے نو ٹو ڈرگس، دیر از نو کوسچن۔ تھینک یو سو مچ۔ سے نو ٹو ڈرگز۔ جی یار، میں اس واک میں ایک ہی ریزن کے لیے آیا ہوں۔ یہ واک از فار نو گٹکا از بیڈ فار ہیلتھ، اور سگریٹ کے لیے بھی ہے، ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈرگس کے لیے بھی ہے۔ آج کل بچوں میں بھی عام ہو چکا ہے یہ سب، اور نا
تو میں نا اسٹینس لے رہا ہوں اس پروٹیسٹ میں، اس لیے آیا ہوں تاکہ میں نا ایک اسٹینس لوں اس کو روکنے کے چکر میں. تو آئی ڈونٹ سپورٹ اینی ڈرگس، نو سگریٹس، نو ویپس اور اینی تھنگ لائک دیٹ. تو میں اسی ریزن کے لیے ادھر آیا ہوں، کھڑا آیا ہوں سب کے لیے. آواز اٹھی ہے پاکستان کی. تو اس کی جیب چیک. مجھے بتائیے گا کیا مقاصد لے کے نکلے تھے؟ ایکچولی ہم نے آج سے شروع کیا ہے اویئرنیس سیشنز کا، جو کہ ہم روٹری اور ANF اینٹی نارکوٹک فورس اور ڈرگ کنٹرول اتھارٹی آف گورنمنٹ آف سندھ DG ان کے ساتھ ہم مل کے یہ انیشیٹو سٹارٹ کیے ہیں. آج ہم نے یہ فرسٹ واک کا سٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک اسکولز اویئرنیس سیشن سٹارٹ کرنے والے ہیں ڈرگس کے اوپر، جو کہ ہم لیہاری سے سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. لیاری سے؟ جی انشاءاللہ. جب ہمارا آپ لیاری کی بات کرتے ہیں تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ بات کروں بھی. لیاری سمجھے گڑھ بنا ہوا ہے منشیات کے حوالے سے، کیسز پہ کیسز سامنے آتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واک یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں اویئرنیس کو بہت لازمی ہے نا. جب تک اویئر نہیں ہوں گے بچے، ہمارا یوتھ، کل کے نوجوان جو ہیں ہمارے، جو کہ فیوچر ہے ہمارا، ان کو اویئر کرنا تو ہمارا کام ہے. تو اویئرنیس آئے گی تو ہی سے دور ہٹیں گے، بغیر اویئرنیس سے کوئی دور نہیں جائے گا اس سے. آخر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان کی بات کروں گا کیونکہ اس وقت نوجوان جو ہے وہ اس لت میں زیادہ مبتلا ہوں. بس میں یہ کہوں گا اپنی زندگی سے پیار کریں، ڈرگس کو نہ کہیں، اور ہمارا اور اپنا فیوچر سنبھالیں. جی بالکل، اپنا اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے یہ کتنے دن تک جاری رہنے کے امکانات ہیں؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا ایسا تو نہیں ہے کہ غبارے میں ہوا بھری ہے، کل پھر پھس ہو جائے گا یہ؟ میرا نام شہزاد صابر ہے. I'm the current district governor for the Rotary International District 3271 covering Sindh and بلوچستان. یہ اس کا ایک اسٹیپنگ سٹون ہے، بیکاز اویئرنیس کیمپین جب سٹارٹ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کو انیشیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے اپنا ٹائم ٹیبل بھی سیٹ کر لیا ہے DG نارکوٹک کے ساتھ مل کر، that we will be in Lyari on the 20th. So we will combine all the schools of Lyari, ensure that they should know what is the problem with using the drug over there. اور ظاہر سی بات ہے وہاں سے ہم لے کے چلیں گے اس کیمپین کو پھر کراچی کی مین اسٹریم اسکولس کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کری ہے، اور پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ساتھ. پھر یہاں سے جائے گی حیدرآباد آنورڈ آل دا وے اکراس سندھ اینڈ بلوچستان. دا ریزن از کہ یہاں پر لے کے آئسولیٹڈ اب آپ نہیں رہ سکتے. سو کمبینیشن آف دی پارٹیز، اسٹیک ہولڈرز از ویری امپورٹنٹ. نہ صرف اینٹی نارکوٹک فورس بلکہ اس میں بہت زیادہ رول ANF کا ہے، اس سے بہت زیادہ رول جتنی ہماری روٹری جیسے آرگنائزیشنز ہیں جو ایکٹیو ہے ان کا ہے، روڈ ٹریک کا ہے جو ہمارا یوتھ ڈویژن ہے. ظاہر سی بات ہے جب مل کے کیمپین کا سٹارٹ کریں گے تو اویئرنیس کریٹ ہوگی. آج آپ دیکھیں اسکولز میں سب سے بڑا پرابلم ڈرگس کا ہے، افورڈنس لیول بڑھتی جا رہی ہے اور مینٹل ہیلتھ جو ہے کافی خراب ہوتی جا رہی ہے. بٹ وی ول آن اٹ انشاءاللہ، یو ول سی دی ریزلٹ. ویژن بہت اچھا ہے اور امید بھی اچھی کی، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں لیاری کی، حیدرآباد کی، یا بات کرتے ہیں نچلی سطح پر، تو میں پھر یہ بات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ کورنگی کے ایسٹ کے اطراف میں جو ہے وہ SSP کی جانب سے باقاعدہ طور پر سخت پابندی لگائی گئی کہ منشیات فروشی جو ہے وہ اب ختم کر دی جائے گی. اچھا کچھ دن رہی بھی، مگر اب جو ہے باقاعدہ سرپرستی میں ہی تمام تر چیزیں چل رہی ہیں. میرے گھر کے باہر بجری گرتی ہے سر، سب پہنچ جاتے ہیں، لیکن میرے گھر کے باہر ماوا بکتا لیکن کوئی نہیں پہنچتا. کیا سمجھتے ہیں کہ اکیلے آپ کھڑے ہوں گے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ سر آرڈنری پیپل ڈو ایکسٹرا آرڈنری ورک. میرے اور آپ کے جیسے آرڈنری لوگ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی آواز آگے پہنچے گی. بیکاز یہ کام ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، بٹ وی ہیو ٹو میک شیور that we should let them know that we are aware what is happening and we want you to take actions. We have to strengthen them, strengthen their hands as well. اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے کیمپینز بہت ضروری ہے. یہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، جتنی آپ کی آرگنائزیشن ہے، they have to make sure they should come out, they should support the cause. آپ کو اگر تکلیف ہے تو آپ آئیں گے، کل ہمارے بچوں کو تکلیف ہوگی. اس سے پہلے آج یہ پریونٹیبل ڈرگز ابیوز ہے، پریونٹیبل. آج کے جتنی تینوں کازز ہیں دیز آر پریونٹیبل کازز. جب آپ اور میرے جیسے لوگ باہر آئیں گے تو لا انفورسمنٹ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے باہر آنا پڑے گا، اویئرنیس ریز کرنی پڑے گی. اسکول کالجز میں اویئرنیس ریز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی یہی یوز کرتے ہیں زیادہ تر آج کل کے حساب سے. تو ظاہر سی بات ہے ونس وی میک شیور دیٹ دے انڈرسٹینڈ دس پارٹ، دا پیرنٹس انڈرسٹینڈ دس پارٹ، سو دے کین کیپ اے ٹیپ آن دیئر چلڈرن آلسو، کہاں جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون اس کا دوست ہے. آخری میں چاہوں گا مختصر سا پیغام نوجوانوں کو. میرے نوجوانوں کے لیے آج کل سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے مینٹل ہیلتھ کا ہے، اور سارا مسئلہ ڈرگ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور دیٹ ایچ ون آف یو انڈرسٹینڈ کہ ایک ڈرگ ابیوز سے نہ صرف آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، بلکہ آپ کے سوشل اکنامک فیکٹرز گھر کے وہ بھی چینج ہوتے ہیں.
say no to drugs, say no to drugs, say no to drugs. थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं मज़ीद आसान करूँ इस चीज़ को, ये कह रहे हैं कि जो मंशियात है वो एक नासूर है और इसको रोकना पड़ेगा और पेरेंट्स को काम करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज सर, हाथ मिलाइएगा। आप ठीक हैं? मुझे इधर आइएगा। मैं सर सब बहुत अच्छी बात है, स्पीचेस की लोगों ने यहाँ से वहाँ तक वॉक की। मुझे बताइएगा कि कोरंगी में बैठे हुए वो नौजवान जो मंशियात के आदी हैं, मलिर में बैठे हुए नौजवान जो मंशियात के आदी हैं, या चाकीवाड़ा ले लें या लियारी की बात कर लें, उनको इस वॉक से क्या फ़र्क पड़ता है? आप ये देखें, एक जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं जो कि ये मैसेज आगे पहुंचा सकें। आज यहाँ पे जो स्कूल था ये लियारी से स्कूल आया है, HOL फाउंडेशन से ये बच्चे सारे मौजूद थे, जो कि 80 के करीब बच्चे यहाँ पे मौजूद थे। ये सारे वो लियारी के बच्चे हैं जो कि पहले की स्कूल नहीं जाते थे। हम रोटेरियंस ने वहाँ पे उस स्कूल को सपोर्ट किया और उन बच्चों को स्कूल में लेकर आए, बल्कि उस स्कूल के अंदर सक्सेस स्टोरी हमारे पास है कि हमारे पास नेशनल चैंपियंस है, वो बच्चियां हैं जो कि नेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर रही हैं। तो जब आप सवाल करते हैं कि उन एरियाज़ के जो कि हमारे जॉइनिंग एरियाज़ हैं जहां हमारी अप्रोच की आप बात कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ हम डिफेंस और क्लिफ्टन और इन एरियाज़ की हम बात नहीं करें, ऑल्दो कि हमने वॉक यहाँ पे की है जस्ट टू क्रिएट दी अवेयरनेस, लेकिन ये हमने उन बच्चों के साथ की जो लियारी का हिस्सा है, जो लियारी में मौजूद हैं। तो मैं ये अपने तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि हम यहाँ पे आज पोलियो की हम बात कर रहे थे, हम यहाँ पे ड्रग्स की हम बात कर रहे थे, स्पेशल इसके साथ साथ हम छालिया गुटखा पान की हम बात करते हैं। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अगर जो इफ़ेक्ट कर रही है वो हमें छालिया गुटखा हमारे इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि ये इतना सस्ता और इतना इजी टू एक्सेस है, जबकि गवर्नमेंट ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हर डिपार्टमेंट ये मेक श्योर कर रहा है कि वो कम से कम और ना से ना जगहों पे वो बिके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को एडिक्ट हो चुके हैं और वो ये समझते ही नहीं कि ये बुरी आदत है। मेरा मानना ये है कि हर उस चीज़ का स्टार्ट बेहतरी का तब होता है कि जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये बुरा और आप उसकी डेवलपमेंट। कह रहे बुरा नहीं मानते। मैंने जो गुटखा खाने वाले लोग हैं वो जब तक सुबह उठ के पहले खुराक नहीं खाते उन्हें मज़ा नहीं आता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बल्कि मेरे अपने क्लोज सर्कल में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी डेथ हो गई सिर्फ और सिर्फ ऑरल कैंसर की वजह से। और शायद आप ये अच्छी तरह से जानते हो और हम सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त ऑरल कैंसर का रेट दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। रोज़ाना 44, सालाना 16,000। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम देखें कि हम दूसरे ड्रग्स से ज़्यादा कहीं ज़्यादा ये हमें इफेक्ट कर रहा है, और आज हम यहाँ पे अवेयरनेस लेकर स्पेशली लियारी से जो स्कूल यहाँ पर आए उनको ये अवेयरनेस है कि आज अगर 80 बच्चा है तो एटलीस्ट ये घर में जाके बात करेगा तो ये 80 से 800, 800 से 8,000, 8,000 से 8 लाख पे ये पहुँचेगा। सर भी मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अब्दुल जब्बार। मौसूफ ने फरमाया कि 80 बच्चा यहाँ मौजूद है, घर जाके बात करें। आपको लगता है कि ये बात करेंगे घर जाकर? जी बिल्कुल, ये काज है जिसके लिए मैं अब्दुल जब्बार शेख, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी रोटरी इंटरनेशनल, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएट है जो रोटरी ने लिया है ताकि लोगों को अवेयर करें। मैं ऑब्ज़र्व किया है हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके बाकी वाइटल्स सही होते हैं लेकिन लंग सपोर्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ द सिगरेट। और बड़ी बुरी बात, एक दफ़ा मैंने देखी, एक शॉप पे एक बंदा आया, उसने कहा सिगरेट दो, तो आजकल को पता है नकली चीज़ें हैं, उसने कहा नहीं ये नकली है, जिसमें कैंसर लिखा हुआ है वो दे। अच्छा, मतलब उसको पहचान है? हाँ, उसको पहचान है। तो अब यहाँ तक आ गई है। वन ऑफ द माई एम्प्लॉय इज सफरिंग फ्रॉम द माउथ। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, ठीक है हम बात कर रहे हैं से नो टू ड्रग्स कर रहे हैं, से नो टू गुटखा कह रहे हैं, क्या ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, उन्हें अवेयरनेस दी जाए, उन्हें आगाही मुहिम दी जाए, उन तक बात पहुंचाई जाए? क्योंकि सर जब हम नीचे सिता की बात करते हैं, नीचे ग्राउंड की बात करते, तो मैंने ये भी देखा कि एक ही घर के अंदर मौजूद बाप है बेटा है, दोनों मिल के खा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये है, ये इस मुल्क का अलमिया है। मैंने जो आपको सिगरेट वाली बात बताई, तो ये जब राय आमा हमवार होती है, जब चीज़ें जो है ना लोगों तक पहुँचती है, अवेयरनेस की स्टिल ज़रूरत है। मैं कहता हूँ जैसे आजकल एक हॉट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का, तो वी आर स्टिल इन द अवेयरनेस फेज। तो ये भी जो है ना, वी नीड टू अवेयर द पीपल, वी नीड टू चिल्ड्रन, वी नीड टू अवेयर द स्टूडेंट, वी नीड टू अवेयर द पेरेंट्स। अच्छा, आजकल बहुत आम एक चीज़ हो गई, वैप नाम एक चीज़ भी बड़ी इजाद कर दी गई है। अच्छा, जो स्कूल के बच्चे हैं जिनकी जो गालिबन इनकी उम्र 16 साल है, 14 साल है, 13 साल है, वो गुटखा नहीं खा रहे, सिगरेट नहीं, लेकिन वैप का इस्तेमाल जो कि बहुत और ख़तरनाक है इससे। सर मैं तो हमेशा कहता हूँ नशा किसी भी चीज़ का हो, पावर का हो, कोई भी हो, वो ख़राब है।
تو یہ جتنا ایزی ملتا ہے, جتنا آسانی سے مل جاتا ہے نشہ, کوئی بھی ہو, ویب ہو, گٹکا ہو, ماوا ہو, پان ہو, سگریٹ ہو, یہ سارے کے سارے میں نے ابھی جو اسپیچ کی اس میں یہی کہا کہ ہم ابھی تک اس چیز پہ بھگت رہے ہیں. ہمیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ہمارے ہاسپٹل اس کیپیبل نہیں ہے. 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے, یہاں پہ اگر یہ بیماری جس تیزی سے پھیل رہی ہے, اگر آپ پچھلے 10 سال میں دیکھیں جو کینسر کا ریشو ہے اور پھر ماؤتھ کینسر کا, تو ہم اس کو سروائیو جو ہے نہیں کر پائیں گے. تو میری گزارش ہے تمام اہل وطن کو, جشن آزادی کے موقع پہ آپ اس کو امپورٹنس دیں, اویئر پیدا کریں, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ کوئی بھی نشہ جو ہے وہ خراب ہے, وہ ناسور ہے. بہت سی بات کی, اور نشہ جو ہے وہ کسی چیز کا بھی ہو نقصان دہ. کچھ خواتین ہیں, بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں, خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. ہماری بات نہیں ہوئی ابھی تک. ابھی نہیں ہوئی, اب کر لیتے ہیں. مجھے ہو نہیں گئی تھی ہماری. نہیں, وہ کسی اور سے ہوئی. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ نکلی ہوئی ہیں, کچھ خواتین اور بھی تھیں یہاں پر, وہ جا چکی ہیں, کیا کاز لے کر؟ یہ ہم لوگوں نے ایکچولی واک کی تھی ٹو اینڈ پولیو, ٹو اینڈ اورل کینسر اینڈ ٹو سے نو ٹو ڈرگس. کافی سارے اسکول کے بچے ہمارے ساتھ تھے, روٹری کے ڈفرینٹ کلبس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. سو اٹ واز ویری میننگ فل اینڈ آئی ہوپ یہ پیغام میڈیا کے تھرو ہر جگہ پہنچے اور لوگ ڈرگس کو چھوڑیں, لوگ گٹکا پان چھالیہ کو چھوڑیں, اور لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپ ضرور پلائیں, کیونکہ نہیں پلائیں گے تو اس کا نقصان انہیں کو. ہم بات کرتے ہیں اکثر, زیادہ تر جو کیسز سامنے آتے ہیں ہم مردوں کی بات کرتے ہیں کہ مرد حضرات جو ہے وہ یہ گٹکا چھالیہ بلا بلا ساری چیزیں کھاتے ہیں, لیکن اب خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے, وہ بھی استعمال کرتی ہیں. کیا پیغام؟ بھائی خواتین دے فالو دا فٹ اسٹیپس, رائٹ. جو ان کے گھر میں مرد کرے گا وہ بھی وہی کرے گی. ایسا؟ ہاں, کیوں نہیں ایسا, کیوں نہیں ایسا, ایسا ہی ہوتا ہے. آپ سیکھتے ہیں نا گھر میں, جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ سیکھتے ہیں. سو مرد بھی چھوڑیں, خواتین بھی چھوڑیں, اور کچھ خواتین اپنے بچوں کو بھی تھوڑا سا دے دیتی ہیں بیکاز تاکہ چاہتی ہیں وہ بچہ آرام سے سو جائے گا, اس کو نیند آ جائے گی جلدی. آئی ہیو سین دوز, آئی ایم اے ڈاکٹر, سو کافی سارے پیشنٹس آتے ہیں یہ بولتے ہیں. سو ایدر ویز, آدمی ہو عورت ہو, نہ کھائیں, بیکاز ان دی اینڈ اٹ ول افیکٹ یور ہیلتھ. آپ ہی کا منہ خراب ہوگا, اور منہ کا کینسر اتنا ہی برا ہے جتنا باقی باڈی کا کینسر ہے. سو بی کیئرفل اینڈ اوائڈ گٹکا, پان, چھالیہ, تمباکو, نسوار, یہ سب خراب ہے آپ کے لیے, سب خراب ہے آپ کے لیے, سب خراب ہے. بچیں, کیونکہ اب صنف نازک بھی یہ بات کریے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے, میں اور آپ اس چیز کو رو رہے ہیں کہ منشیات ختم نہیں, ابھی تو ہم نے پولیو پہ بہت کام کرنا ہے, جو کہ بالکل بیسک چیز ہے. لیکن پولیو کے 2 خطرے پلائیں, اپنے ہر بچے کو پلائیں اور حفاظت. آپ یہاں پولیو کی بات کر رہے ہیں, ایک ہفتے بعد جب پولیو مہم شروع ہوگی تو اس پر کچھ لوگ آگے حملہ کرتے ہیں, پولیو کو روک دیتے ہیں, کہتے ہیں نقصان دہ چیزیں. کیسے وہاں تک بات جائے گی؟ So the best thing to do is to spread this awareness کہ polio leads to disability. That is the most important thing. And we should tell every single person to give 2 خطرے پلائیں پولیو کے. 2 سب سے اہم کردار میں سمجھتا ہوں ماں باپ کا ہوتا ہے. پولیو کی بات کر لوں یا ڈرگس کی بات کر لوں, سوشل میڈیا کا. اب تو سوشل میڈیا کی اویئرنیس بھی بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے اب پولیو کے. نہیں, سوشل میڈیا اتنا اہم کردار نہیں. میں اگر میرا بچہ ہے تو اس کے لیے میں زیادہ فکر مند ہوں گا, سوشل میڈیا تو نہیں ہوگا. ہاں, لیکن اب یہ لوگ انفرٹیلیٹی کے حساب سے بھی بات کرتے ہیں کہ بچے نہیں ہوں گے, تو یہ ایک مت ہے اور اس چیز کو ہم نے سٹاپ کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس مولانا صاحب بھی بہت موجود ہیں, بہت ساری اویئرنیس اسپریڈ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اس سے کچھ بھی اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے. اللہ کا. آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ جی جی بالکل پیتے ہیں. کیا سگریٹ؟ سگریٹ ہاں. نہ الحمدللہ میں نہ سگریٹ پیتا ہوں نہ کوئی نشہ کرتا ہوں. اللہ کی مہربانی, چاہے اگر 2 مہینے بھی نہیں ملے. مجھے ایک بات بتائیے گا, چونکہ آپ بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں, خیر ویسے ابھی آپ جوان ہوئے ہیں لیکن شمار بزرگوں میں بھی ہوتے ہیں, مجھے بتائیے گا کہ پہلے ریشو کیا تھا کینسر کا, اب ریشو میں کتنا اضافہ ہوا ہے, پہلے کتنے کم لوگ اس چیز کے عادی تھے, اب زیادہ ہو گئے؟ بھائی جب ہم بچپن میں تھے, لوگ جو ہم دیکھتے تھے بڑے بوڑھے, ان کو اگر زکام ہوتا تھا نا تو وہ ناک میں ڈالتے تھے تاکہ ان کا یہ سلسلہ چلتا رہے سانس کا. آہستہ آہستہ پھر وہ سپاری جو ہے وہ کھاتے تھے توڑ کے اپنے ہاتھ سے 1 یا 2 دانے, جسٹ فار ٹیسٹ.
आस्ते आस्ते अब ये इतना बढ़ गया है, यूँ समझ लो कि 1000 गुना ज़्यादा हो गया पहले सौंफ खाते थे गालिबन, है। नहीं, सुपारी भी खाते थे, सिंगापुरी सुपारी मशहूर होती थी। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 50-60 साल पहले की। ये तो हाँ, तो लिहाजा भाई अभी जो है ना, अभी तो अल्लाह रहम करे, किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है इस तरह की वॉक से, इस तरह की आगाही मुहिम से मैं पोलियो के केसेस को रोक सकता हूँ, मैं ड्रग्स के इस्तेमाल को रोक सकता हूँ? देखिए, अभी जितने भी लोग थे जिन्होंने हिस्सा लिया, हम सब रोटरी वाले थे और स्कूल के बच्चे थे। एक्चुअली पब्लिक को जो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, वो नहीं हुई। अगर यही वॉक जो है हम बंदर रोड से निकालते, लियारी में निकालते, बाज़ार में निकालते, थोड़ा धूम धड़ंगा आगे होता, लोग इकट्ठे होते, तो ये हमारी ज़्यादा फिर अवेयरनेस होती। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था, सवाल मेरा यही था कि 2 करोड़ की आबादी है सर, बड़ा शहर है और बड़ी चीज़ें, बड़े मामलात हैं, मुमकिन है रुक सकता है, लेकिन सवाल मेरा ये कब रुकेगा? देखें, जब हमने रोटरी ने जब पोलियो की मुहिम स्टार्ट की तो उस वक्त भी ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी न किसी को एक पहला कदम उठाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, अब जैसे आज यहाँ पर एक अवेयरनेस के लिए कुछ बच्चे जमा हुए, आपने देखा काराबाई स्कूल के रोटेक्टर्स थे, रोटेरियंस थे, संडे का दिन है, छुट्टी के दिन मॉर्निंग में आए, अपना जो सोने का एक इम्पॉर्टेंट टाइम किल किया उन्होंने, और आके उन्होंने डीजी मोफा मौजूद थे, डीजी नारकोटिक्स मौजूद थे, रोटरी के बहुत सारे डिग्निटरीज मौजूद थे, अपना टाइम किल किया, लेकिन उसका मकसद एक बहुत बड़ा मकसद है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हम एक कदम उठाएंगे, आज हमने पहला कदम यहाँ रखा है, 20 जिस तरह आपने सुना होगा कि 20th को लियारी में है। सर आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी दुआ है, मैं भी चाहता हूं कि ये मंशियात जो है वो ख़त्म हो जाए, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। वतन अजीज़ पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूं तो रोज़ाना की बुनियाद पर 44 केसेस ऑन एन एवरेज सामने आते हैं और सालाना 16,000 बन जाते हैं। अब इसमें से मैं मिनिमम भी करता हूं तो 1000 बंदा तो माउथ कैंसर से सालाना मरता ही मरता है। एक घर में बाप भी खाता है, बेटा भी खाता है, दोनों मिल के शेयर करते हैं, वहाँ तक बात कैसे पहुँचेगी? देखें, फिर मैंने आपसे बताया कि पहला किसी न किसी ने पहला एक कदम उठाना है, और पहला कदम आज उठाया है। इससे पहले भी लोग इस पे काम करते रहे हैं। अब जैसे आपने देखा कि इसमें जो बच्चे आए थे हमारे पास, तो बहुत सारे बच्चे ये लियारी के काराबाई स्कूल के थे। अब आपने बात की कि जो लियारी के अंदर बहुत सारे जगहों के ऊपर ये गुटखा आसानी से अवेलेबिलिटी, अब हमारे जो नारकोटिक्स के हमारे जो बहुत सारे यहाँ पर अफसरान आए हुए थे, वो उस पर काम कर रहे हैं, और जो मेनली जो इसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको रोकना पड़ेगा। अवेयरनेस डेफिनेटली ज़रूरी है, और जो बच्चे अपने घरों पे जाएंगे, जो लोग आए थे या जिन्होंने शिरकत की, वो अपने अपने इलाकों में जाएंगे, अपने इलाकों में बात करेंगे, अपने घरों में बात करेंगे, अपने ख़ानदानों में बात करेंगे। यही तरीक़ा है, वी हैव टू स्प्रेड अ वर्ड, और उसका तरीक़ा यही है कि हम कहीं से एक स्टार्ट लें, और वो स्टार्ट हमने कोशिश की है, और रोटरी ने आज कोशिश की और हमने आज लिया है। थैंक यू सो मच सर। क्या पैगाम? मैं ये बता रहा था, सख्ती से पैगाम दें नौजवानों को। भाई बात ये है कि जिस तरीके से ये माफिया जो है ना, ड्रग माफिया अपना काम चला रही है, इसलिए हर शरीफ आदमी उनको मना करता है तो समझ लो कि उसका दुश्मन अपने लिए पैदा कर लिया। लिहाजा ये गवर्नमेंट को चाहिए सख्त से सख्त सजाएं दें, और फ्राई और हाफ फ्राई का इसमें डालें जो कल्पिट्स हैं। कल्पिट्स को जब तक मारे नहीं जाएंगे ये 2-4, तब तक ये नहीं होगा। आप समझ गए? जो भी ये लोग काम करते हैं ड्रग्स का, जब तक उनको जान से नहीं मार दिया जाएगा तब तक ये काम नहीं होगा। बाकी मैं और आप क्या ये बेहतर नहीं है कि जो सरकारी इदारे हमारे इस चीज़ की रोकथाम के लिए बनाए गए हैं, अगर वो अपना काम ईमानदारी से कर लें तो मुमकिन है चीज़ें रुक सकती हैं? काफ़ी हद तक रुक जाएंगे, काफ़ी हद तक रुक जाएंगे, काफ़ी हद तक, 100% नहीं रुकेंगे, मगर ये लोग यहाँ मगर ये जो हमारे यहाँ जो रिश्वत और जो पैसे इकट्ठे करने का रुझान पड़ गया है हमारे एम्प्लॉइज़ में, जो सरकारी नौकर हैं, अल्लाह की पनाह। बस मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि जो सरकारी नुमाइंदा है वो
کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتا ہے اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے. السلام علیکم سر. سر وعلیکم السلام. سر ملائے گا, کیسے مزاج؟ الحمدللہ کافی اچھے لگ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بھاگ دوڑ بھی آپ کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا, اچھی چیز ہے, ایک اچھا انیشیٹو ہے, یقیناً اللہ آپ کو استحکام دے. اس میں لگتا ہے کہ یہ چیزیں رک جائیں؟ بالکل, کیوں نہیں یار. ہمارا یوتھ جو ہے اسپیشلی جین زی کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں بیکاز دے نیڈ اے وے فارورڈ, اور وہ وے فارورڈ ہم نے ہی کریٹ کرنا ہے ایز بینگ ملینیلز اور بومرز جو آج کل کی ٹرمز میں وہ لوگ یوز کرتے ہیں. مین ایشو یہ ہے کہ دیکھیں کراچی ڈسٹرکٹ سے وی ہیڈ 25% انکریز ریٹ آف ماؤتھ کینسر, ٹھیک ہے, اور وہ سب گٹکا, چھالیا اینڈ نسوار کی وجہ سے. تو یس, اٹ از این ارج فار دا گورنمنٹ کہ وہ ان چیزوں کو بین کرے, ان کو اسٹاپ کرے. ہمارے ملک میں دیر آر ویری ڈفرینٹ چیلنجز یوتھ سے لے کے اینڈ ایوری. مجھے بتائیے گا کہ ٹھیک ہے, آپ نے بہت سارے اداروں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, بہت اچھی چیز ہے اداروں کو ساتھ لے کر چلنا. پولیس جس کا کام ہے نچلی سطح پر سب چیزوں کو کنٹرول کرنا, پولیس کو کس طریقے سے جو ہے وہ اعتماد میں لیں گے, کس طریقے سے ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے, کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں ابھی ڈی جی نارکوٹکس سندھ کنٹرول موجود تھے, اے این ایف موجود تھی, یہاں پہ روٹری موجود تھا. وی آر آل ویری سیریس ان کنٹرولنگ دس ڈرگ پرابلم ان آر کنٹری اینڈ اسپیشلی ڈرگ ایبیوز اینڈ گٹکا, چھالیا, نسوار, ان کے اگینسٹ. تو وی آر ورکنگ ان اسکولس. ہمارے ایک بڑا مین جو ایجنڈا ہے از ٹو کریٹ اویئرنیس تاکہ بچوں کو یہ پتہ لگے کہ ان چیزوں سے دور رہنا ہے. تو لیاری اینڈ دیز جتنے اسکولز ہیں یہ ہمارا فوکس ہے سب سے پہلے, اینڈ انشاءاللہ ویری سون وی ہیو میڈ پلانس اینڈ وی ول اسٹارٹ ورکنگ اویئرنیس سیشنز ان دی اسکولز. تھینک یو سو مچ. اور سب سے اہم ترین جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے آگاہی دینی ہے, آپ نے بات گھر گھر تک پہنچانی ہے کہ جناب گٹکا, ماوا یا ان سے ریلیٹڈ تمام در چیزیں جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. ضرورت اب اس امر کی ہے کہ مجھے اور آپ کو آگے آنا پڑے گا, کیونکہ اگر میں نے اور آپ نے اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے تو یقینی طور پر ان تمام تر چیزوں کو اب خود سے شکست دینی پڑے گی. کیونکہ اور ایک چیز اور, آپ کو جو گراؤنڈز ہیں وہ آباد کرنے پڑیں گے, کیونکہ جب گراؤنڈز آباد ہوں گے تو ہی یہ ہسپتال جو ہیں وہ ویران ہوں گے. اجازت دیں, اللہ حافظ.